ہماری خود ساختہ ضابطے ہیں، ہم نے خود متعین کیے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کے ضابطے اور ہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ وہاں درہم و دینار اور ڈالر نہیں دیکھے جاتے، وہاں سحری کے آنسو دیکھے جاتے۔ کس کے پاس سجدے زیادہ ہیں، کس کے پاس نمازیں زیادہ ہیں، کس کے پاس خوف خدا زیادہ ہے۔ مربے نہیں دیکھے جاتے، سجدے دیکھے جاتے۔ وہاں زندگی کا یہ حسن اور یہ جمال دیکھا جاتا ہے۔ تو بہت لوگ جو دل کے بادشاہ ہیں، جو اندر کے غنی ہیں، جن کی روح تابندہ ہے، جن کا من روشن ہے، لیکن دنیا انہیں پرے کا کی حیثیت بھی نہیں دیتی۔ اور کتنے لوگ جو اندر سے کالے ہیں، جن کا اندر جو ہے وہ انسانیت بھی نہیں رکھتا، دنیا کے اوپر انہیں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، انہیں عالی وقار مسجدوں پہ بٹھایا جاتا ہے۔ یہ ہمارے ضابطے ہیں، لیکن جب قیامت آئے گی یہ ضابطے ٹوٹ جائیں گے۔ ضابطے وہ ہوں گے جو رب کے ضابطے ہوں گے۔ فرمایا خافضۃ رافعہ، کئیوں کو ذلیل کر کے رکھ دے گی، کئیوں کو سر بلند کر دے گی۔ یہ قیامت کا منظر ہوگا۔ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا، جب زمین تھر تھر کانپنے لگے گی، وہ ایک لمحہ آئے گا، قیامت کا جھٹکا اتنا زوردار ہوگا۔ حضرت اسرافیل جب سور پھونکیں گے تو پہلے اس کی آواز مدھم ہوگی، پھر تیز ہوتی جائے گی، انسان اس سے خوف زدہ ہوگا، پھر سینوں میں دل دہلنے لگیں گے، پھر کان کے پردے پھٹ جائیں گے، پھر دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، پھر پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑنے لگیں گے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها۔ اللہ فرماتا جب وہ تیز جھٹکا آئے گا، اتنا تیز جھٹکا ہوگا کہ درخت اور پہاڑ جڑوں سمیت اکھڑ کے باہر آ جائیں گے اور پھر ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں گے، سمندروں میں آگ لگ جائے گی، پہاڑ ٹکرا کے کیا ہوں گے؟ دیکھو قرآن کیا کہہ رہا ہے، وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا، اور پھر پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے۔ یہ کو ہمالیہ، یہ کیٹو، یہ ماؤنٹ ایورسٹ، یہ بڑے بڑے پہاڑ آپس میں ٹکرائیں گے تو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ کتنے کتنے ٹکڑے ہوں گے؟ اور قرآن سے پوچھئے۔ فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا۔ کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ کمرہ بند ہو، اندر تاریکی ہو، کسی گوشے میں چھوٹا سا سوراخ ہو، یا روزن سے اندر دھوپ آ رہی ہو، تو کسی گوشے میں لگ کر کے دیکھیں تو اس دھوپ میں چھوٹے چھوٹے ذرے اڑتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اگر آپ ہاتھ میں ان ذروں کو لیں، ہاتھ کو کھولیں، تو پھر آپ کو کوئی ذرہ نظر نہیں آتا، چونکہ وہ باریک اتنے ہوتے ہیں۔ ان اڑتے ہوئے ذرات کو، غبار کے ان چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو عربی میں ہبا کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب پہاڑ ٹکرائیں گے تو کتنے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائیں گے؟ قرآن پڑھیے، فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا۔ جس طرح کے روزن سے آنے والی دھوپ کے اندر اڑتے ہوئے باریک اور مہین ذرے تم کو دکھائی دیتے ہیں، یہ بڑے بڑے پہاڑ اتنے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹ جائیں گے۔ اس قدر دنیا تہ و بالا ہو جائے گی، زمین جو ہے وہ تانبے کی ہو جائے گی، عظیم صورتحال پیدا ہوگی، اللہ تعالیٰ پورے قہر و جلال میں ہوگا۔ آواز آئے گی، این المتکبرون، تکبر کرنے والے کہاں ہیں؟ آج جو چھاتی تان کے چلتے ہیں اس دن کوئی سر نہیں اٹھا سکے گا۔ آواز آئے گی، این الملوک، بادشاہ کہاں ہیں؟ اس وقت نہ نمرود سر اٹھائے گا، نہ حامان، نہ قارون۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، انا الملک، میں بادشاہ ہوں، حکمرانی میری ہے، تخت و تاج میرا ہے، کبریائی، بڑائی، عظمت، تکبر مجھی کو زیبا ہے۔ عجیب صورتحال ہوگی قیامت کا یہ نقشہ اللہ بیان فرما رہا ہے۔ بلکہ سورۃ التکویر اٹھائیں، قرآن مجید 30واں پارہ ہے، وہاں پورا نقشہ بیان کیا گیا ہے۔ یہاں بھی اجمالاً ذکر کیا گیا، وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کے بکھر جائیں گے۔ فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا، ایسے جس طرح روزن کی دھوپ میں چھوٹے چھوٹے مہین ذرے ہوتے ہیں، اس طرح تمہیں اڑتا ہوا غبار دکھائی دے گا، پہاڑ اس صورت میں بن جائیں گے۔ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، اور اے لوگو تم 3 گروہوں میں بٹ جاؤ گے، پوری بنی نوع انسانیت 3 گروپوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے سارے انسان 3 گروہوں میں تقسیم ہو۔ آج تو تقسیمات بہت ساری ہے، برادریوں کی تقسیمات، فرقوں کی تقسیمات، مذہبوں کی تقسیمات، چودھری کمی کی تقسیمات، غریب امیر کی تقسیم،
اسی طرح مزدور سرمایہ دار کی تقسیم، عربی اجمی کی، گورے کالے کی، شرقی غربی کی، کئی تقسیمات ہیں، تقسیم در تقسیم ہے، لیکن قیامت کے دن یہ ساری تقسیمات، سارے امتیازات ٹوٹ جائیں گے، 3 گروہوں میں پوری انسانیت بٹ جائے گی۔ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، یہ کوئی قصہ نہیں ہے، یہ ہوا پہ لکھی ہوئی کوئی بات نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، امر واقعیہ ہے جو ہونا ہے، جو تمہارے رب نے سچی کتاب میں خبر دی ہے۔ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، پھر تم 3 گروہوں میں بٹ جاؤ گے۔ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، پہلا گروہ دائیں سمت والا، سجی سمت والا پہلا گروہ۔ ما اصحاب المیمنہ، فرمایا کیا شان ہے دائیں طرف والوں کی، یہ اہل جنت کا گروہ ہوگا، نیکوکاروں کا گروہ ہوگا۔ واصحاب المشأمہ، اور بائیں طرف والا گروہ۔ ما اصحاب المشأمہ، کتنے بد نصیب لوگ ہیں بائیں سمت والے، یہ اہل جہنم کا گروہ ہوگا۔ والسابقون السابقون، اور جو آگے نکل جانے والے ہیں وہ تو خیر آگے نکل جانے والے ہیں، یہ بھی ایک تیسرا گروہ ہوگا، یہ جنتیوں کا گروہ ہوگا، لیکن اصحاب یمین سے بھی آگے چلا جائے گا۔ یہ انبیاء کا گروہ ہے، یہ اصحاب رسول کا گروہ ہے، یہ دین کے کاموں میں باقی دینداروں سے آگے بڑھ بڑھ کے کام کرنے والوں کا گروہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس گروہ کی شان والسابقون السابقون، سابقون تو خیر سابقون ہے نا، جس طرح آپ کہتے ہیں کہ لاہور تو لاہور ہے نا، چلو یوں کہہ لیں کہ نارووال تو نارووال ہے نا، تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ نارووال کا جوڑ ہی نہیں ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ اشارہ فرما رہا ہے، یہ انداز کلام ہے، بس سابقون السابقون، اور سبقت لے جانے والوں کی بات چھوڑو، وہ تو ہیں ہی سبقت لے جانے والے، ان کی تو کہانی ہی بہت اونچی ہے۔ اب یہ کون لوگ ہیں؟ ارشاد فرمایا اولئک المقربون، یہ مقرب بارگاہ لوگ ہیں، یہ اللہ کے خاص بندے ہیں۔ فی جنات النعیم، یہ نعمت کے باغوں میں ہیں، عالی نسب بہشتوں میں ہوں گے۔ ثلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین، پچھلوں میں سے بہت زیادہ لوگ ہیں اس گروہ میں، جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں ان میں تھوڑے لوگ ہیں اس گروہ میں، لیکن بعد میں آنے والے لوگوں میں بھی اس گروہ کے بندے ہیں، حضرت امام مہدی ہیں جو بعد میں آئیں گے لیکن اس گروہ میں شامل ہیں، اس طرح اور بھی اولیاء کرام ہیں اور بزرگ ہیں، دین کی دینی کاموں میں دوسروں سے معمولاً آگے بڑھ کر کام کرنے والے لوگ ہیں۔ ہر زمانے میں اکا دکا ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنا سب کچھ راہ دین پہ لٹا دیتے ہیں اور تیار ہوتے ہیں، ایسے لوگ ہر زمانے میں ہوئے ہیں، تو فرمایا ہیں تھوڑے، لیکن پچھلوں میں سے بھی کچھ ہیں، لیکن پہلوں میں تو بہت زیادہ ہے نا۔ اللہ اکبر، 313 تو اصحاب بدر ہی ہیں، عشرہ مبشرہ بھی ہیں، اصحاب احد بھی ہیں، ہجرت حبشہ کرنے والے بھی ہیں، ہجرت مدینہ والے بھی ہیں، اصحاب کہف بھی ہیں۔ علماء نے بڑا کچھ گنوایا کہ پچھلوں میں تو بہت سارے ہیں، لیکن جو بعد میں آنے والے ہیں ان میں اللہ فرماتا ہے وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ، اور جو بعد میں آنے والے ہیں ان میں سے اس گروہ کے لوگ تھوڑے ہیں، بہرحال ہیں ان میں بھی۔ تو 3 گروہ ہیں، ایک سابقون، ایک اصحاب یمین اور ایک اصحاب شمال۔ سب سے اعلیٰ گروہ جو ہے وہ اصحاب السابقون کا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کے مقرب لوگ ہیں، عالی نسب جنتوں میں ہوں گے، پچھلوں میں سے زیادہ ہیں اور بعد میں آنے والوں میں سے تھوڑے ہیں۔ علی سرر مودونہ، یہ سونے اور چاندی کے بنے ہوئے تختوں پہ بیٹھے ہوں گے۔ آج تو تولے ماشے کے لیے لوگ ترستے ہیں، اللہ ناز برداریاں کرے گا، میرے بندو تو نے میرے لیے ہر خواہش کو چھوڑ دیا، آج دیکھ تیری ناز برداریاں میں کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ علی سرر مودونہ، یہ چارپائیوں، سونوں کی تاروں سے بنی ہوئی چارپائیوں سے کے اوپر جلوہ فراز ہوں گے۔ متکئین علیہا متقابلین، ان کے اوپر گاؤ تکیے لگے ہوں گے اور آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ اچھا، یہ جنت کا اللہ تعالیٰ نے جنت کو ڈیزائن اس طرح کیا ہوا ہے کہ پوری جنت میں کسی جنتی کی دوسرے جنتی کی طرف پشت نہیں ہو سکے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو اس انداز سے بنایا ہے کہ پوری جنت جو ہے وہ اس طرح سے ترتیب دی گئی ہے کہ کوئی کسی کی پشت پہ نہیں ہوگا۔ جنت کے 100 درجے ہیں، جو سب سے نیچے والا درجے والا ہوگا وہ بھی یہ نہیں سمجھے گا کہ میں کسی سے کم تر ہوں، وہ بھی اپنے آپ کو عالی نسب مقام پہ سمجھے گا، چونکہ جنت میں کسی شخص کو کسی طرح کی پریشانی نہیں ہوگی، احساس کم تری نہیں ہوگا کہ میں کسی سے کم تر ہوں، وہ جہاں بھی ہوگا خوشحال ہوگا، آسودہ ہوگا، تو کسی کو کسی کی پشت پہ بیٹھنا نہیں ہوگا۔ یہاں مجبوراً
کوئی فرنٹ سیٹ پہ ہوتا ہے, کسی کو اس کے پیچھے بیٹھنا پڑتا ہے, لیکن وہاں ایسا نہیں ہوگا. سارے متقابلین, اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ ان کی شان ہوگی, متقئین علیہا متقابلین, وہ آمنے سامنے تکیہ لگائے بیٹھے ہوئے ہوں گے, کسی کی پشت پر کوئی نہیں بیٹھا ہوگا. چونکہ سارا رولا یہ ہے, آج اگر کوئی بندہ کہے نا کہ جی کیا کر رہے ہو دن رات, یار ملتے ہی نہیں ہو, تو وہ کہتا جی میں پیٹ کے لیے لگا ہوا ہوں. وہ پیٹ تو 2 روٹیاں مانگتا ہے, 2 صبح 2 شام 2 دوپہر. یہ پیٹ کا رولا نہیں ہے, یہ اصل نفس کا چکر ہے, ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا چکر. انسان آگے آگے دیکھتا ہے, لاکھ پتی کروڑ پتی کو دیکھتا ہے, کروڑ پتی ارب پتی کو دیکھتا ہے, وہ کھرب پتی کو دیکھتا ہے, چین نہیں پاتا. لیکن آؤ تمہیں آمنہ کے لال کا ایک بتایا ہوا اصول بتاؤں. زندگی سوکھی گزارنی چاہتے ہو تو گزار سکتے ہو. حضور علیہ السلام نے فرمایا انظروا الی من هو اسفل منکم, اپنے اوپر نہ دیکھا کرو, نیچے دیکھا کرو. سائیکل والا مائے نیم کنوں آکھاں درد بچھوڑ دا حال نی, مائے نیم کنوں آکھاں درد بچھوڑ